أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو کہو سلام ہے تم پر. كتب ربكم على نفسه الرحمة، تمہارے رب نے لازم کر لیا ہے اپنے آپ پر رحم کرنا. اس آیت کریمہ کی شان نزول میں مختلف روایات ہیں. ایک روایت میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جب کفار کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ اور ربیعہ اور مطعم بن عدی، اس طرح کے لوگوں نے ابو طالب کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہمیں کچھ دعوت و تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو ان غریب لوگوں کو اپنے مجلس سے اٹھا دیجئے. خباب کو، بلال کو، صہیب کو، عمار بن یاسر کو اور مقداد بن عمر کو، عبداللہ بن مسعود کو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو یا تو غلام تھے ہمارے، یا پھر ہم نے انہیں غلامی سے آزاد کر دیا، یا پھر یہ گھٹیا قسم کے کاموں کے کرنے والے لوگ ہیں اور کمین ہیں. یہ ان کو ہمارے سامنے نہ بٹھائیں، آپ ہم سے بات کرنی ہے تو الگ سے کریں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اقرا بن حابس تمیمی اور عیینہ بن حسن فزاری، یہ دو بڑے سردار تھے عرب کے، دو مختلف قبیلوں کے. یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے آپ ایک خاص مجلس کا اہتمام کیجئے، ہمیں کوئی اسپیشل پروٹوکول دیجئے تاکہ عربوں میں ہماری ایک عزت بنے اور لوگ یہ سمجھیں کہ ہم بڑے بلند مرتبے کے لوگ ہیں اور بڑی ہائی کلاس کے لوگ ہیں، تو اس لیے آپ ان کو ہٹا دیجئے تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں. اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں، اگر ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیا جائے تو یہ بڑے بڑے سردار اسلام میں داخل ہو جائیں تو یہ بہت اچھا ہوگا. تو جب اللہ نے اس کے خلاف حکم دے دیا اور فرمایا کہ وَلَا تُطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، تو اس وقت حضرت عمر کو بڑی پریشانی ہوئی کہ میں نے اللہ کے حکم کے خلاف اپنی رائے دے دی. تو وہ معذرت کے لیے حاضر ہوئے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے نبی ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر رکھیے جو میرے دن رات مجھے پکارتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ ان سے نظریں نہ ہٹائیے. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. فرمایا کہ ان لوگوں کے پیچھے آپ نہ لگیں جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور ان کا معاملہ ہلاکت اور تباہی کی طرف جانے والا ہے. تو اس کے بعد یہ غریب صحابہ کہتے ہیں کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اس طرح بیٹھتے کہ ہمارے گھٹنے ان کے گھٹنوں کے ساتھ لگے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے حتیٰ کہ ہم خود ہی اٹھ جاتے کہ اب اللہ کے رسول کے اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے. تو جب ہم اٹھتے تو پھر اللہ کے رسول بھی اٹھ جاتے. آپ اتنی دل شکنی بھی ان کی نہ کرتے
کہ انہیں بیٹھا چھوڑ کر آپ اٹھ جائیں. آپ نے پھر اس معاملے میں بہت احتیاط کی. اب فرمایا کہ اے میرے حبیب، یہ غریب لوگ جب آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہو تم پر سلام ہے. یہ سلام یا تو اللہ کی طرف سے ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے عذابوں سے اور اللہ کے ناراضگی سے سلامتی حاصل ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی شخص کے پرانے کپڑے دیکھ کر یا اس کی ظاہری حالت خراب دیکھ کر اس کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ جو بظاہر بڑے غریب اور نادار ہوتے ہیں اور بے سہارا ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہوتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. فرمایا بہت سے ایسے غبار آلود لوگ اور فقیرانہ حالت والے پھٹے پرانے کپڑوں والے لوگ ان کو اپنے دروازوں سے دھکے دے کر ہٹا دیتے ہیں. ان کی شان یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی اللہ کو قسم دے کر کوئی بات کہہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے. تو فرمایا کہ کسی انسان کی ظاہری حالت کمزور دیکھ کر اس کے متعلق حقارت کا جذبہ دل میں نہ آنے دیا جائے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی عزت کی جائے، اور بے نماز آدمی، مونچھوں والا، پگڑی والا، چاہے وہ جتنا بڑا آدمی ہو، وہ کسی عزت و احترام کے لائق نہیں. فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. ربکم کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ چونکہ وہ تم سب کو پالنے والا ہے اور کوئی پالنے والا اپنے پالے ہوئے کو ضائع نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا پالنے والا تمہیں بہت ہی اچھا رویہ تمہارے ساتھ رکھے گا اور تمہارا انجام بہت اچھا کرے گا اور تمہیں اپنے نعمتوں سے نوازے گا. لیکن اس کی آگے پھر مزید تاکید اس بات سے فرمایا کہ تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحم کرنا لازم کر لیا ہے. کوئی عام شریف آدمی بھی اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العالمین جو سب سے بڑا سچا اور سب سے بڑا عادل بادشاہ ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف کیسے کرے گا، خصوصاً اس وقت جب کہ اس بات کو اس نے ایک معاہدے کی شکل میں لکھ کر لوح محفوظ میں رکھ دیا ہو. اس میں اللہ نے لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. فرمایا انہو من عمل منکم سوءا بجہالت، یہ کہ تم میں سے جو کوئی شخص برا کام کرے جہالت کے باعث، ثم تاب من بعده واصلح، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. اس آیت سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جہالت کی وجہ سے گناہ کرے تو اس کے لیے تو معافی ہے، لیکن جو جان بوجھ کر گناہ کرے اس کے لیے معافی نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. علم کے مقابلے میں آتا ہے جہل، اور جہالت آتی ہے تحمل اور وقار کے مقابلے میں. جہالت کا مطلب ہے جہالت والا عمل، یعنی وہ آدمی جو اس عمل کے نتائج سے بے خبر ہو کر یہ برا کام کرتا ہے، وہ دراصل جہالت کی بنا پر ایسا کرتا ہے. اور جہالت کا معنی بدتمیزی ہے، بد اخلاقی ہے. ایک عرب کہتا ہے کہ الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، خبردار کوئی ہم سے بدتمیزی نہ کرے ورنہ ہم اس سے بڑھ کر بدتمیزی کریں گے. تو مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی نادانی کے باعث اللہ کے عذابوں کی شدت کو محسوس کیے بغیر
گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، چاہے اس نے جان بوجھ کر بھی کیا ہو، اس کے لیے معافی ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک یہ کہ توبہ کرے، اور دوسرا یہ کہ آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لے۔ توبہ کا مطلب ہے اپنے گناہ پر ندامت، اور اصلاح کا مطلب ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے جو حق ضائع ہوا ہے ان کی ادائیگی۔ اگر کسی آدمی کے ذمے اللہ کے حقوق میں سے روزے رہتے ہیں، حج رہتا ہے، زکوٰۃ رہتی ہے، تو وہ ان کو ادا کرے، اور اگر انسانوں کے حقوق میں سے کسی کا حق مارا ہے، کسی کا مال دبایا ہے، کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ کیا ہے، یا کسی کو گالی گلوچ کر کے اس کی بےعزتی کی ہے، تو اس سے معافی طلب کرے اور اس کو راضی کرے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی نہ ہو تو خالی توبہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ خوب واضح ہو جائے مجرموں کا راستہ۔ بانا یبینوں کا معنی ہوتا ہے واضح ہونا، الگ ہونا، لیکن یہ باب استفعال سے جب اس میں سین اور تا کا اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر حروف زیادہ ہونے کی وجہ سے معنی میں بھی شدت اور زور پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا خوب واضح ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان کو نہ صرف دین اسلام کا پتہ ہونا چاہیے بلکہ گمراہی کے راستوں سے بھی اسے آگاہی ہونی چاہیے تاکہ وہ ان راستوں سے بچ سکے۔ صحابہ کرام کو جہالت کے طور طریقوں کا بھی اچھی طرح پتہ تھا اور اسلام کے قوانین کا بھی اچھی طرح پتہ تھا۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ کہہ دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا۔ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اس وقت میں یقیناً گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا۔ اس وقت میں یقیناً گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا۔ فرمایا جنہیں تم پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان کی عبادت سے اور ان کو پکارنے سے اللہ نے مجھے منع کیا ہے، اور میں دین کے مسئلے کسی کی خواہش پر نہیں بتاتا، نہ ہی کسی کے حالات کے پیش نظر بتاتا ہوں۔ جو مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے وہ میں بلا کم و کاست بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ اگر میں نے نبوت اور رسالت کے کام میں کچھ تبدیلی کر دی تو پھر میں بھی سیدھے راستے سے ہٹ جاؤں گا اور میرا شمار بھی بھٹکے ہوئے لوگوں میں ہوگا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دیجئے میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں۔ کہہ دیجئے میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں۔ وکذبتم بہ، وکذبتم بہ، اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ میرے پاس وہ چیز نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، حکم کسی کا نہیں سوائے اللہ کے۔ حکم کسی کا نہیں سوائے اللہ کے۔ یقص الحق، یقص الحق، وہ حق بیان کرتا ہے۔ وہ حق بیان کرتا ہے۔ وہو خیر الفاصلین، وہ خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ بار بار کہتے تھے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ آپ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیجئے یا ہمیں زمین میں دھنسا دیجئے اگر آپ سچے ہیں، تو فرمایا کہ یہ عذاب لانا یہ میرے بس میں نہیں ہے، اگر میرے اختیار میں عذاب لانا ہوتا تو میں اب تک تمہیں عذاب سے ہلاک کر چکا ہوتا۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ جب چاہے گا تمہارے ساتھ عذاب کا یا معافی کا معاملہ کرے گا۔ اللہ پاک سچ بیان کرتا ہے اور وہی سب سے بہترین فیصلے کرنے والا ہے، میرے اور تمہارے درمیان بھی وہی فیصلہ کرے گا۔ چلو جی ترجمہ ایک بار پھر دعا۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب آئے آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تو کہہ دیجئے سلام ہے تم پر۔ تو کہہ دیجئے سلام ہے تم پر۔ كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة تمہارے رب نے اپنے اوپر رحم کرنا لازم کر لیا ہے۔ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحم کرنا لازم کر لیا ہے۔ انه من عمل منكم سوءا بجہالۃ انه من عمل منكم سوءا بجہالۃ یہ کہ تم میں سے جو آدمی کوئی برا کام کرے گا جہالت کے ساتھ، یہ کہ تم میں سے کوئی آدمی برا کام کرے گا جہالت کے ساتھ، ثم تاب من بعده واصلح ثم تاب من بعده واصلح پھر توبہ کر لے اس کے بعد اور اصلاح کر لے، پھر توبہ کر لے اس کے بعد اصلاح کر لے، فانه غفور رحیم وانه غفور رحیم تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یقیناً بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، اور اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اور تاکہ خوب واضح ہو جائے راستہ مجرموں کا۔ تاکہ خوب راستہ واضح ہو جائے مجرموں کا۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہہ دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے بغیر پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ کہہ دیجئے میں نہیں پیچھے چلتا تمہاری خواہشات کے۔ کہہ دیجئے میں نہیں پیچھے چلتا تمہاری خواہشات کے۔ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ یقیناً ایسی صورت میں میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں رہوں گا۔ یقیناً ایسی صورت میں گمراہ ہوں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں گا۔ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي کہہ دیجئے میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں۔ کہہ دیجئے میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں۔ وَكَذَّبْتُم بِهِ وَكَذَّبْتُم بِهِ اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ نہیں ہے حکم کسی کے لیے سوائے اللہ کے۔ نہیں ہے حکم کسی کے لیے سوائے اللہ کے۔ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ وہ حق بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ حق بیان کرتا ہے وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔